اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایک حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں احسان اور خوبی کو اختیار کرو۔ ان اللہ كتب علیکم الاحسان من کل شیء، اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہر چیز میں احسان اور خوبی کو اختیار کرو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا طریقہ بتایا تو اس میں بھی خوبی اور احسان کا خیال رکھا گیا، کیسے لٹائیں گے، چھری تیز کریں گے، کیسے چلائیں گے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف نہ ہو۔ تو اندازہ لگاؤ کہ تعلیم کے سلسلے میں کتنی خوبیاں، احسان کو ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ کتب علیکم الاحسان من کل شیء، تعلیم میں بھی ہمیں خوبی کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار مذاکرہ کرنے کے لیے آپ کو تشریف لانے کی زحمت دی ہے۔ کیسے تعلیم میں خوبیاں پیدا ہو، تدریس میں کیسے خوبیاں پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہو۔ ایک طریقہ سوچا گیا اس کے لیے اور اس کو آزمایا گیا، آزماتے آزماتے جو خوبیاں ہیں اس کو شامل کرتے گئے۔ الحمدللہ یہ نورانی مکاتب کی ترتیب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، بچوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ پہلے کے جو ادارے تھے جس میں برسوں سے کام ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں آج بھی، انہوں نے ایک نصاب مقرر کیا تھا پہلے زمانے میں۔ اس نصاب کو سامنے رکھ کر کام کرتے تھے اور آج بھی وہی نصاب ہے جو اس زمانے میں بنایا تھا۔ میرا ان مدرسوں میں، مکتبوں میں جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ نصاب کی رعایت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، یعنی کمیت، لیکن کیفیت کیسی ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کی نصاب پورا ہو جائے، کیفیت جو بھی آئے، بچوں کو پڑھنا آئے یا نہ آئے، اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ایک جگہ پر ان کے معاون نے امتحان لیا، وزٹ کی اور کیفیت لکھی۔ دوسرے دن مجھے گاؤں والوں نے بلایا تو جو کیفیت لکھی تھی اس کے بالکل برعکس، کہ پہلے 5 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ 25 بچے خاموش ہیں، اور اس نے لکھا ماشاءاللہ نصاب مکمل ہوا اور اچھی طرح بچے پڑھتے ہیں۔ ان کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ لکھوں
کہ نصاب مکمل نہیں ہوا ہے تو ان کی تنخواہ بند ہوگی، اور یہ لکھوں کہ نصاب برابر نہیں ہوا ہے یعنی کیفیت نہیں ہے تو بھی پکڑ ہوتی آفس کی، کیوں کیفیت نہیں ہے، دونوں چاہیے، اور یہ بچے اس نصاب کے متحمل نہیں ہے، اس لیے استاد پہلے 5 7 جو ذہین ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور ہم بھی اسی کو دیکھتے ہیں، باقی کا جو حال ہے وہ کل ادب، اور آفس والے کاغذ کو دیکھتے ہیں معاون کی، تو کاغذ پر کام چل رہا ہے لیکن اندر یہ حال ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دوسرے ادارے والوں نے بھی مجھے بلایا، تو میں نے کہا بھائی نصاب نہ مانگو، کیفیت مانگو کہ اچھی طرح پڑھاؤ چاہے کم ہو، تو پورے مہینے میں تعاون اور تسمیہ ہی پڑھایا، اور جب ہم گئے مہینے کے بعد تو کہا کہ تم نے کہا تھا کہ صحیح پڑھاؤ، تو ہم نے تعاوض تسمیہ صحیح کروایا، میں نے کہا چلو وہی سنا دو سارے بچوں کا، تو وہ بھی گڑبڑ، تو نہ کیفیت رہی نہ کمیت رہی، اب کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی بزرگوں نے جو بنایا ہے نا نصاب، اسی پر کام کرو، یعنی نصاب مکمل کرو۔ اب کب تک یہ پریشانیاں برداشت کرتے؟ ہم نے سوچا کہ ساتھیوں کو پریشانی نہ ہو اور ہر بچہ نصاب کو خوبی کے ساتھ مکمل کرے، مال مکمل نہیں کرنا ہے بلکہ کیسا کرنا ہے، خوبی کے ساتھ مکمل کر لے، تو کیا کریں؟ اس کے لیے میری ایک سوچ تھی، فکر تھی، ہم بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے، تو اللہ نے یہ امور دل میں ڈالے کہ یہ کام ہے، ہر بچے پر یہ کام ہو جاتا، سمجھ میں آئی؟ تو ہم نے یہ کام متعین کیے اور 2 سال تک اس پر کام کیا، ساتھیوں کے پاس کروایا، روزانہ مذاکرہ ہوا، ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، بلکہ ہر دن عصر کے بعد کہ آج کیسے کس امر پر کام ہوا، کیسے ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہے، اس پر پوری نگاہیں رہی، جب جا کے 2002 میں یعنی 2000 سے لے کر 2002 2 سال تجربہ ہوا، تب جا کے ہم نے کہا کہ اب آؤ اور دیکھو، تو 2002 میں امت آئی، علماء آئے، انہوں نے دیکھا اور الحمدللہ فائدہ ہوا، انہوں نے کہا ہمیں سکھاؤ یہ طریقہ، تو 2002 سے تدریس کا شعبہ جاری ہے جو آج تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں نورانی مکاتب کے ساتھی نہیں آتے، آپ کو تو باٹولی تشریف لے جانا۔ اس سال بغیر بلائے ہوئے 870 یعنی 870 علماء تشریف لائے پورے ملک سے، لکھنؤ سے کچھ علماء آئے تھے جو تدریس کراتے تھے وہاں پر برسوں سے، ان کو معلوم ہوا تو وہ آئے اور مجھے ایک ہفتے کے بعد کہنے لگے کہ آج تک ہم غلطی پر تھے، ہم نے لوگوں کو غلط ترتیب سکھائی، اب پتہ چلا
جو ماہر تھے انہوں نے بھی الحمدللہ ہماری نورانی مکاتب کی ترتیب کو پسند اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے اس کام کو قبول فرمایا. خوبی ہے اس لیے ہر بچے پر ہر امور پر کام کرنا ہے. جو چھوٹے چھوٹے کام رکھے ہوئے ہیں ہر بچے پر ہر کام کو مکمل کرو جب تک کہ سمجھ میں نہ آئے دوسرا کام نہ ہو. یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں، ایک بیان سمجھانا ہے اور ایک بیان کی مشق ہے. فہم بیان اور مشق بیان دونوں کام کے لیے کچھ کام رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حرکات کے بیان میں 5 کام ہیں. تو پہلے 4 کام یعنی حرکات کی شناخت، متعدد حرف کی رواں، 2 عرفی کلمات کو ملانا، 6 عرفی 4 عرفی کلمات کو ملانا سکھائیں. یہ 4 کام جو ہیں یہ فہم بیان کے لیے ہیں اور تبدیل امثلہ اخیر میں مشق بیان کے لیے. یہ سوچ کر رکھا ہے سب نے. الحمدللہ رب العالمین. میں تقدیس کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ امور نورانی مکاتب سے پہلے کسی نے بنائے نہیں تھے اور اب لوگ نقل کر رہے ہیں تو صرف ہماری کتاب سے اس کو تھوڑا سا بدل کر نقل کرتے ہیں. امور لائے تھوڑا بدل لیتے ہیں. اس سے پہلے کسی نے سوچا نہیں. ہمیں تو ثواب ملے گا، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. سمجھ میں آئے. ملک میں بیرون ملک میں کام اس ترتیب پر ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کام کو سیکھو. اور سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو سیکھ کر آپ آئے ہو اس کے مطابق کام کرو. محض کٹ کے لیے کٹ نہیں ملے گی. کٹ ملے گی، پیسے ملیں گے، رقم ملے گی، اس کے لیے آپ آؤ گے اور وہاں وقت گزاری کر کے یہاں پھر وہی اپنی کام کرو گے تو برسوں آپ کو نکل جائیں گے لیکن تجربہ نہیں ہوگا. ایک ذمہ داری سمجھ کر، کام سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے خوبی کے ساتھ مجھے اس کام کو کرنا ہے. آپ خوبی کے ساتھ کام کرو گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا. سمجھ میں آئے گا. ہمارے ساتھی مولانا ساجد صاحب ہیں باؤ نگر کے، جو اچھا کام کرتے ہیں. وہ ایک مرتبہ بمبئی جا رہے تھے. مجھے کہنے لگے کہ بمبئی میں 4 دن کا کیمپ ہے کسی پروفیسر کا اور 51,000 روپے فیس ہے. تم بھی چلو. اب اپنے 51,000 کھاوے کہ اس کے لیکچر میں شریک ہو. میں نے کہا ایسا کرو تم جاؤ اور تم سنو اور یہاں سے جاؤ تو میرے گھر کھانا کھا لینا اور مجھے سنا دینا کہ اس نے کیا سنایا ہے تاکہ 51,000 میں 2 کا کام. ہم دونوں خرچ کیوں کریں گے. بہرحال انہوں نے ایک بات سنائی. بہت سی باتیں تھی کام کی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ٹیلر میڈ سچویشن کا کلاس میں لحاظ کیا جاتا ہے. اس کا ٹیلر میڈ سچویشن ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ درزی کی حالت کا خیال ہماری کلاس میں ہونا چاہیے. درزی کی حالت کا
کیا ہے، اور دردی کی حالت کیا ہے؟ 30 بچے ہو، اس کا یونیفارم سینا ہو، اور وہ دردی آگے کے 10 کا ناپ لے کر یوں کہے کہ بقیہ 20 کا اسی حساب سے سیوں گا، تو کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ ایک ملسم جیسا ہے، اس کا ناپ لیا، اور ایک پیچھے حافظ شہزاد جیسا ہے، اس کا ناپ لیا اور کہا بقیہ کا اسی حساب سے سیوں گا، تو حافظ شہزاد والا مجھ پر نہیں چڑھے گا اور میرے والا حافظ شہزاد پر سے نیچے اتر جائے گا۔ غلط یہ ٹیلر میں کہ وہ ہر ایک کا ناپ لے لے اور پھر جو ہے وہ کپڑا یونیفارم سیوے، تو وہ کامیاب ہے۔ جو کلاس میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے، پورے 30 کا حساب کر کے آپ کو سبق پڑھانا ہے، ہر ایک کی رعایت کرنی ہے، تو وہ استاد کامیاب ہے۔ جیسے وہ درزی 10 کا ناپ لیں، 20 کو اس پر قیاس کریں تو وہ ناکام ہے، ایسے آپ 10 کو سامنے رکھو اور بقیہ کو چھوڑو تو وہ استاد بھی ناکام ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب میں نے سوچا کہ اس کے لیے کیا کریں، یہ 10 کا ناپ لے رہے ہیں اور اسی سے رپورٹ لکھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ 10 کا ہی ناپ تھا نا، 10 کو دیکھ کر لکھ لیا کہ ماشاءاللہ نصاب پائے تکمیل کو پہنچا ہوا ہے اور اچھا ہے، اس نے 10 کا ناپ لیا، 20 کو چھوڑا تو 20 ضائع ہوئے۔ اب ہم نے ہر ایک کا ناپ کیسے لے گئے، اس کے لیے امور بنا کر ایک محنت رکھی، انفرادی، اجتماعی، عمومی، خصوصی، یہ محنت رکھی اور کہا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں چوک دو اور اس کو بلاؤ اور کہو بیٹا با لکھو، ب بناؤ، لام لکھو، ل بناؤ، میم لکھو، م بناؤ۔ یہ دوسرا کام ہے تھا، وہ اس کے پاس کرواؤ، کسی بچے کو چھوڑو مت۔ سمجھنا، ہر ایک کو اپنا سمجھو اور اس فکر کے ساتھ کہ میں کام کروا رہا ہوں تو میرے بچے کو سمجھ میں آ جائے، سمجھانے کی پوری کوشش کرو کہ جو ترتیب، جو کام ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ حسن و خوبی ہے، یہ آپ کی فکریں ہیں، آپ کی فکروں کے نتیجے میں اللہ ان کو کھولے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ایک جگہ پر گیا میں، بورڈ پر میں نے سما کا لکھا، بچی پڑھ نہ سکی، کہا یہ کمزور ہے، تو میں نے گجراتی میں نیچے سما کا لکھا تو فوراً پڑھا سما کا۔ میں نے کہا کمزور ہوتی تو گجراتی کے حروف کو بھی ملا نہ سکتی، مطلب یہ ہوا کہ عربی کے حرف کو کیوں ملا نہیں رہی ہے، تو ہماری پڑھائی میں کمزوری ہے اور ہم کمزوری کا عیب اس بچی پر لگا رہے ہیں، یہ کمزور ہے، حالانکہ کمزوری ہماری ہے۔ پھر میں نے سمجھانا شروع کیا ایک حرفی کو، بچی بول رہی ہے، میں نے کہا اب تم ایک حرفی سمجھا کر بولنے لگے تو دوسرا حرف لکھ کر دونوں کو ملانا سکھاؤ، 2 بولنے لگے تو تیسرا ملاؤ، 3 ملانے لگے تو چوتھا ملاؤ، اور پھر اس پر تبدیل امثلہ حروف کو آگے پیچھے کرو۔ یہ 5 کام دیا آپ کو، سمجھ میں آئی؟ میں نے مولانا سے کہا کہ الحمدللہ ہماری ترتیب میں ٹیلر میڈ سچویشن کا لحاظ ہے، پریکٹیکل، اور وہ ہے عمومی خصوصی محنت پہلے سے ہم نے دی جو اللہ نے ہم کو سمجھا ہے۔ 51,000 روپے خرچ کر کے جو سیکھ کر آئے
وہ پریکٹیکل ہم نے ہمارے ساتھیوں کو بتا دیا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے گا. پہلا کام میں نے بتایا کہ حسن و خوبی کے ساتھ ہر ایک کام کو کرو. یہ حسن و خوبی کیسے پیدا ہوگی آپ کے کام میں؟ جان کیسے پیدا ہوگی آپ کے کام میں؟ اس کے لیے آپ کو ترتیب دی ہے. اللہ تعالی ہم کو اس ترتیب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی میں ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں کولہاپور میں اور دوسری جگہوں میں، تو وہاں تعلیم دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میں انہوں نے کام کر کے بتایا. ہمارے نورانی مکاتب کے تقریباً 80 مکاتب بنگال میں بھی ہے. 80 ہے نا، 80 مکاتب بنگال میں ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بنگال میں تعلیم کے لحاظ سے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. مکاتب تو بہت چلا رہے ہیں گجرات والے، 200 مکاتب، 100 مکتب، تنخواہیں جا رہی ہیں، لیکن تعلیم میں کامیاب نہیں ہوا. بند کرنے پڑے، تعلیم نہیں مل رہی. نورانی مکاتب نے شروع کیا اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں معلوم ہے؟ 1500 روپے ایک مدرس کی تنخواہ. وہ ہفتے 1 گھنٹے والے نہیں، جتنے گھنٹے پڑھانا وہ پڑھا ہو. 1500 روپے تنخواہ ہے جو نورانی مکاتب سے جا رہی ہے. میں گیا اور تقریباً 26 مکتب میں مجھے لے گئے وہ لوگ ایک دن میں، جو ہم گھومے پورا دن. تعلیم دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. کون کہتا ہے کہ یہاں قابو میں نہیں آئے گا؟ ماشاءاللہ بچے تبدیل الشرا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اور صرف ایک خامی ان میں تھی کہ حروف مدہ میں تھوڑی زیادتی تھی، کیونکہ وہاں کے علماء میں بھی یہ بیماری موجود. تو جوڑ ہوا دوسرے دن، اس میں کافی بچوں کو پیش کیا گیا. تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں یہ تعلیم قابو میں کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے مکتب کو جوڑ لو، ہمیں بھی بتاؤ. اور ابھی کچھ ساتھی ہمارے پاس آئے وہاں سے کلکتہ کی دعوت لے کر، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں اس لیے میں نے منع کیا کہ آئندہ سال آئیں گے. کہا یہ ترتیب ہمارے اساتذہ کو سکھاؤ. تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو لے اور ہم یہ ہیں کہ ہم پلانا چاہتے ہیں لیکن ہم کام نہیں کرتے ہیں اس پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آپ صحیح جذبے کے ساتھ کام کرو گے اور فکر کے ساتھ کام کرو گے، ہر بچے پر امور لاؤ گے، تو آپ کی جو جماعت ہے انشاءاللہ وہ مثالی بنے گی. ہر بچے پر کام، ہر بچے پر کام، اس کی فکر کیسے وہ صحیح ہو جا رہے، کیسے اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو جا رہے، اس کی فکر لے کر چلو آپ. تو نصاب ماں کیفیت، ماں خوبی، ہمیں کام کرنا ہے. آپ کے یہاں ایک چیز دیکھی گئی، وہ کیا ہے کہ نصاب جو ہے اس کو توڑ دیا گیا. کیسے کہ جزم کا بیان تک کیا، سال پورا ہو گیا، تو گزشتہ سال لکھا کہ نصاب میں کمی ہے. اب حرکت حروف مدہ سے شروع کیا تو حروف مدہ سے تشدید تک کی. بچوں کا تو وہ حصہ ثانی جو ہے وہ میم ساکن کے قواعد پر پورا کیا، کا آدھا یہ اور آدھا یہ. اب کوئی نصاب پورا نہیں ہوا. ہم نے تو کہا کہ چلو بھائی لکھ دو،
نصاب پورا ہے، چونکہ آدھا ادھر کا ہے آدھا ادھر کا ہے. مثال سمجھو تعلیم الدین. تعلیم الدین میں کیا ہوا؟ تعلیم الدین یہ ہوا کہ گزشتہ سال 2 باب پڑھائے تو لکھا نصاب میں کمی ہے، تو اس سال کیا کیا؟ تعلیم الدین کے دوسرے 2 باب حصہ اول کے اور حصہ دوم کے 2 باب، یعنی وہ ادھوری ہی رہی. اب ہم لکھیں کہ نصاب میں کمی ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی کیا؟ ہر مرتبہ کمی، 2 باب ادھر کے پڑھائے 2 باب ادھر کے پڑھائے، پھر بھی کمی. سمجھ میں آئی؟ یہ ہوا ہے مطلب. اس لیے اب کسی ایک نصاب پر لاؤ، نصاب پورا لو آپ اپنے اس کے پاس سے، نورانی مکاتب کا نصاب کیا ہے اس کے حساب سے کام کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ دیکھی کہ 8 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، اور آپ نے اس کو روضۃ الاطفال پڑھائی، یعنی مفردات اور مرکبات. کیا 10 سال کے بچے کو مفردات پڑھانے کے لیے، مرکبات پڑھانے کے لیے 200 دن کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی. اس کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ پہلا سال روضۃ الاطفال، عمر جو بھی ہو اس کو روضۃ الاطفال پڑھانے کی. یہ غلط سوچ ہے. ہر مرتبہ میں کہتا ہوں کہ 5 سال کی عمر ہو جائے اور وہ آگے 6 سال کی عمر ہو جائے اور وہ آگے، تو اس کا نصاب بچوں کا تحفہ حصہ اول مکمل ہے. اس کی تو 6 سال کے بچے کو تو 15 دن میں مفردات ہو جانے چاہیے اور 25 دن میں مرکبات ہو جانے چاہیے، یعنی 40 دن کا نصاب ہے مرکبات کا 6 سال کی عمر میں. اس کے بعد حرکات کا بیان ہے، ورنہ علی سے لے کر یا تک ششمائی تک، اور عمر اس کی 10 سال، تو قرآن کا پورا کرے گا. یہ تو نصاب بالغان ہے. اور گزشتہ سال مفتی شکیل صاحب کے ساتھ ہم نے سوچا بھی کہ اب نصاب بالغان بنائے، تو میں نے کہا کہ اب کتنے نصاب بالغان بنائیں گے، کس کے لیے کون سا نصاب رکھیں؟ یہ سمجھیں گے نہیں کہ 10 سال کے بچے کے لیے، 12 سال کے بچے کے لیے کون سا نصاب استعمال کریں. وہ سمجھو آپ، اور عمر کے لحاظ سے اس کا نصاب آپ کچھ بڑھاؤ. اب وہ بچہ جو ہے روضۃ الاطفال پڑھی تو ایک کلمہ اور 2 دعائیں. اب 10 سال کے بچے کو کیا یاد کروانا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کھانے کی دعا کھانے کے بعد، عمر ہے 10 سال. اب سنو، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تم ایک نسبت ضرور دیکھو. کیا؟ ایک نسبت ضرور دیکھو. کون سی نسبت؟ بچے نے آپ کو کیا دیا اور آپ نے اس کو کیا دیا، اس نسبت کا خیال رکھو، ہمیشہ دھیان میں رہے. وہ چپ گئے، ہم بچے نے 200 دن دیے اور ہم نے اس کو الحمدللہ الف سے یا تک حروف دیے. دونوں کی نسبت دیکھا کرو. کتنا وقت اس بچے کا ضائع ہوا. کہتے ہیں غیر آگے رہا. غلط سوچ ہے بھائی. 50 غیر حاضری دی، 150 دن تو آگے رہا. بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کمزور علاقے والے ہیں، تو یہ بات ہے. میر برادری ہے، پھنا برادری ہے، پھنا مسلمان ہے. ہم کو اس میں کام کرنا ہے اور اس پر بھی محنت کرنی ہے، اور وہ بھی ہماری خوبی کے ساتھ محنت کا مستحق ہے. لہذا جس برادری سے تعلق رکھتا کرو محنت. ایک واقعہ سنتا ہوں.
अंकलेश्वर में सर्कस आया हुआ था। सर्कस जानते हो? उसमें वो बाइक फिराने वाले होते हैं, वो मौत के कुएं में, तो मुसलमान होंगे कुछ काम करने वाले अंदर। एक जमात गई तशकील के लिए, और वो होशियार जमात थी। उसने 3 दिन की तशकील नहीं की, पूरी जिंदगी की तशकील। किसकी? वो मुसलमानों की। कैसे? उसने कहा भाई तुम ऐसा करो कि तुम काकुदरा रहने चले जाओ और एक खोली भाड़े से ले लो, उसमें तुम रहो, तुम्हारे बच्चे को वहां रखो। तुम क्यों अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हुए हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे घूमते हैं, तो तुम्हारे बच्चे भी यही काम सीखेंगे। क्या आप चाहते हो कि आपके बाद आपके बच्चे भी इसी मजदूरी में रहे? उसको पढ़ना लिखना सिखाओ और उसके लिए बिस्ती का कुदरा है, वहां खोली ले लो, उनको वहां रखो, वो वहां रहेंगे तो लिखना पढ़ना सीखेंगे और तुम घूमते रहो। अच्छी तस्कील हुई ना? ये खूबी है। अब वो उसने ऐसा ही किया। मुझे सूरत जाना था तो ड्राइवर की जरूरत थी, तो किसी ने रहनुमाई की कि इनको ले जाओ। वो गाड़ी चला रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो वो बेचारा रो रहा था। कहा मल साहब मैं तो मौत के कुएं में स्कूटर चलाता हूँ। मैंने कहा गाड़ी मौत के कुएं में मत चला, वो धीरे चलावा, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, अभी काम करना है। फिर मैंने पूछा कि रोते क्यों हो? कहा मेरी तस्कीर इस तरह हुई थी, तो आज मैं यहाँ रहता हूँ चंद सालों से, मेरी पहचान नहीं थी। मैं 2-3 साल से यहाँ रहता हूँ। अब मेरे बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं तो मुझे खुशी भी आती है, रोना भी आता है कि मैंने कुरान नहीं सीखा। मैंने कहा कौन से बच्चे आपके? मैं बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह जानता, बाप को नहीं। आपके बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ कि वो कैसा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो कहा हाँ हम आपको जानते हैं, आपका एहसान है, हम आपके लिए दुआएं करते हैं कि आपने हमारे बच्चों की तरफ इतनी तवज्जो की और वो कुरान पढ़ना सीख गए। समझ में आ रही? तो उस्ताद ने ये नहीं देखा कि ये सर्कस में काम करने वाले के बच्चे हैं, उसमें भी खूबी है। उलमा ने लिखा है कि दरख्त के हर पत्ते में खूबी होती है, हर पत्ते में खूबी। तो इंसान के अंदर, हर इंसान में कितनी खूबियां होंगी वो देखो। हर बच्चे में खूबी है, कुछ ना कुछ खूबियां होगी। उस खूबी को मालूम करके उसको इस्तेमाल करना, ये आपका काम है, उस्ताद का काम है। कैप्टन होता है तो क्या करता है? बॉलर को पहले भेजता है खेलने के लिए कि छल्ले भेजेगा, और बैट्समैन को पहले बॉलिंग देगा कि तू पहले कर, तो जीतेगा वो। हर एक की खूबी को इस्तेमाल करना कैप्टन के हाथ में होता है। ऐसे ही हर बच्चे की खूबी को कैसे इस्तेमाल करोगे वो उस्ताद के हाथ में है। उनसे काम लो, इंशाअल्लाह आपकी तदरीस में, आपकी तफहीम में, आपके पढ़ाने में खूबियां पैदा होगी। तो तरीका जो आपको दिया गया है, 15 रुपए की किताब है, वो किताब जेब में होनी चाहिए। मकातिब के अहम उमूर, कुछ
जेब में होनी चाहिए और उसको सामने रख कर हर बच्चे पर काम करो, हर अमर पर काम करो। आज मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इस हुस्न खूबी के साथ काम किया और बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आया तो आप मुझे पकड़ सकते हो। तेरी तरतीब पर काम किया और आया नहीं, शर्त है कि हुस्न खूबी के साथ आप काम करो। पांच बच्चे ऐसे होंगे कि वो न चल पाए, तो उसके लिए भी हमने नया कोर्स तैयार किया है। अभी हम कह देंगे तो आप बहुत जल्द फैसला कर लोगे कि ये नहीं चल पाएगा, उसके लिए वो कोर्स लाओ जो आसानी वाला है। समझ में आए? आज हमने देखा तो ऐसा कोई निकला नहीं, जो निकले उसके लिए भी सोचने की जरूरत है हमको, क्या करें उसके लिए। उम्मत का हर बच्चा हमारा है, इसलिए उस पर सोच फिक्र और तदरीस के अंदर खूबी पैदा करने के लिए दूसरा तरीका, एक तो ये बात है कि आप तरतीब को सामने रखकर काम करोगे, हर अमल पर काम करोगे, एक बात तो खूबी पैदा होगी। और दूसरी बात, आप उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता दुआएं करो। ये आपके फिक्र की बात है, दुआ करना। समझ में आएगा? दुआ अल्लाह से मांगो किसी नमाज के बाद कि अल्लाह ये बच्चा हमारा जाहिर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस पर कैसे मेहनत करूं, तू ही समझा दे, तू ही काम बना दे। ये मेहनत, ये दुआ। पाकिस्तान में एक इदारा था जिसमें साइकोलॉजी का बहुत ख्याल किया जाता था। ख्याल यानी साइकोलॉजी का कैसा कि वो बच्चे का मुशाहदा करते थे, ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं, और फिर फैसला करते थे कि ये बच्चा हाफिज कुरान होगा या नहीं होगा। तो एक बच्चे के बारे में उन्होंने फैसला किया कि ये हाफिज कुरान नहीं बन सकता। बात कहने लगे मुझे तो हाफिज ही बनाना है, कहा उसको आलिमियत में डालो। वो चले गए और अपने गांव में जो हाफिज साहब थे, पढ़ाते थे बूढ़े, उनसे कहा कि हाफिज साहब इसको हाफिज बनाओगे? कहा छोड़ दो, मैं बनाऊंगा। कहा वो लोग तो मना करते हैं, कहा यहां रख दो। वो हाफिज बन गया। तो उसके वालिद उसको लेकर मदरसे में गए कि तुम्हारा मुशाहदा और ऑब्जर्वेशन गलत है, आपने कहा ये हाफिज नहीं बन सकता, ये बन गया। उन्होंने कहा किसने बनाया था? हाफिज साहब ने कहा बुलाओ। उनको बुलाया गया कि आपने कौन सी तरतीब इख्तियार की? कहा मेरे पास तो कोई तरतीब नहीं है, मैं तो रोजाना नमाजों के बाद दुआ करता था कि जो तरतीब जानते हैं वो ये कहते हैं कि ये हाफिज नहीं बन सकेगा, और उसका बाप कहता है मुझे हाफिज बनाना है, या अल्लाह मुझे आता नहीं है, इसको हाफिज बना। बस मैं तो दुआ करता था हर नमाज के बाद, मेरे पास और कोई दूसरी तरतीब नहीं है। तो उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उनकी मदद की, बच्चे की मदद की और हाफिज कुरान हो गया। खूबी पैदा करो, उसके लिए दुआएं करो, ये फिक्र है। हमारे साथी नूरानी मुताबिक के रोजाना सलातुल हाजा पढ़ते थे कि मेरे हर बच्चे मिसाली बन जाते इम्तिहान में। उसके लिए क्या पढ़े? सलातुल हाजा पढ़कर दुआ करें कि अल्लाह तू उनको मिसाली बना दे। ये भी फिक्र की बात है, समझ में आए? तो उनके बच्चे पूरे मिसाली आए, तो दुआओं का एहतिमाम उन बच्चों के लिए। दो काम हो गए, हुस्न खूबी के साथ काम करने के लिए। तीसरी
تیسری چیز میں بتاتا ہوں کہ حسن اور خوبی کیسے پیدا ہوگی، کہاں آپ کے رویے سے، کس سے؟ آپ کے رویے سے حسن و خوبی پیدا ہوگی۔ رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ آپ کبھی بچوں پر ناراض اور غصے نہیں ہوں گے، معنی تو درکنار، غصہ بھی ہونا نہیں۔ غصے میں جو کلمات بولتے ہیں، بے وقوف، گدھا، پاگل، کتنے اچھے کلمات ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ سوچو۔ ہم جو بچے کو کہیں پاگل ہے، بیل ہے، گدھا، بے وقوف، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ اس کو شوق پیدا ہوگا؟ نہیں۔ تو ترتیب اچھی طرح جان کر، سیکھ کر اس پر عمل کرو، دعائیں کرو اور اپنے رویے کو درست کرو، رویے کو صحیح کرو، درست رویہ۔ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا، اللہ کے لیے اچھا بولو، اللہ کے لیے اچھا بولو۔ تو اچھے کلمات ہماری زبان سے نکلے، ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ، بہت اچھا، یہ کلمات ہمارے ہونے چاہیے۔ برے کلمات سے بچیں، غلط کلمات سے بچیں، اس سے شوق پیدا نہیں ہوتا، دوری پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ایسے کلمات سے بچو۔ آج ضرورت ہے کہ بچہ استاد سے جڑ جائے، کیا کر جائے؟ جڑ جائے، استاد سے جڑے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کی محبت، شفقت، نرمی، اس کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو نرمی عطا فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں، اور جس سے نرمی چھین لے اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں۔ نرمی چھین لے تو وہ بدنصیب، اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں، اور جس کو نرمی عطا فرمائے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اونٹ پر سختی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سختی کرو گی تو اس میں عیب پیدا ہوگا، اور نرمی کرو گی تو خوبی پیدا ہوگی۔ اب الٹا ہو گیا، سختی کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خوبی ہوگی، اور نرمی کریں گے تو، حالانکہ الٹا سمجھایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الٹا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ مدرس کا رویہ درست ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں یہ صفات ہے تدریس کی صفات، ایک کام کی خوبی، ایک دعا، اور ایک آپ تدریس کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں 30 سال سے پڑھاتا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں 30 سال میں تدریس کی صفات کتنی حاصل کی؟ رویہ تو وہی ہے جو پہلے دن تھا، بلکہ اس سے بگڑ گئے ہو۔ جیسے جیسے تدریس میں پرانے ہوتے گئے بگڑتے گئے۔ میں ہوں، سب میرے مرید ہیں، سب میرے پاس، تیرا باپ تو میرے پاس پڑھ کر گیا ہے، وہ آوے تو صحیح۔ حضرت محمد زمان صاحب مدث اللہ العالیہ ایک بہت بڑے خلیفہ تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ میرا وہاں پر تقریبی پروگرام ہوا، پھر ہمارے
سے کہ ایک استاد ان سے ملے تو پوچھا کہ مولانا تشریف لائے تھے تو کیسا رہا؟ وہ ان کا جنت نگر تھا جہاں پروگرام ہوا. جنت نگر جانتے ہو؟ نہیں جانتے. بیوی کا گاؤں, بیوی کا تو ان کی بیوی وہاں کی تھی تو انہوں نے وہاں پوچھا مولانا تشریف لائے تو وہ خوب روئے. وہ مجاز جو تھے خلیفہ وہ روئے اور کہنے لگے کہ میں بہت سی مرتبہ بچوں کو مارتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ماں باپ تو میرے مرید ہیں, وہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے, اور میں حضرت پر لکھتا تھا تو حضرت کہتے تھے اس سے بچو, لیکن بچ نہیں پایا, مارا ہے میں نے. اور آج مولانا کی تقریر سنی تو پتا چلا کہ غلطی ہماری تھی اور مارا ہم نے بچوں کو ہے. اب اللہ کی یہاں پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ اس پر وہ رونے لگے. غلط رویہ, ایک رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک رویہ ہمارا. اس لیے تدریس کی صفات, میں یہ کہتا ہوں, میں جب بھی داخل ہوتا ہوں کلاس میں, ہمارے یہاں بچے بڑے ہیں فارغین, لیکن جب بھی داخل ہوتا ہوں سلام کر کے ہنستے ہوئے داخل اور نیت یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنس کر ملنا صدقہ ہے, تو یہ صدقہ وصول کیوں نہ کروں اپنے طلباء سے؟ یہ زیادہ مستحق ہے کہ اسے ہنس کر ملے. دوسروں کو ہنس کر ملتے ہیں سیٹ شام کو جہاں سے کور ملتا ہے, اور یہ بچے ہیں ہمارے, اس کے ساتھ ہم غلط رویہ اختیار کریں. ہنس کر ملو, ہنستے ہوئے جاؤ کلاس میں. سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حضرت حاجی صاحب نے ایک بات کہی اور ساتھیوں کو ہنسایا, ساتھیوں کو ہنسایا. پھر کہا ہنسنے کے ساتھ باخدا کون تھا؟ ہنستے ہوئے باخدا کون بنا ہے؟ تو کہا الحمدللہ میں ہنستے ہوئے باخدا اللہ کے ساتھ, ہنستے ہوئے اللہ کے ساتھ. کیسے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے ہنسایا تاکہ اللہ راضی ہو جائے, چونکہ اللہ اپنے بندے کو ہنستا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ میں تو ایسے بیٹھا میں نے کہا وہ کام کر رہا ہوں, میں بولتا تھا وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, بلا کچھ کہنا ہے تو رویہ درست کرو. 3 کام بتائے, طریقہ تعلیم پر کام کرو, نبی کے ساتھ دعا کرو اور رویہ درست کرو. میں پچھلے 35 سال سے الحمدللہ مدرس ہوں. 30 سال ہو گئے کبھی میں بچوں پر غصے نہیں ہوا. مارنے کا سوال تو الگ بات ہے, بڑے بچے ہیں لیکن غصے ہوا نہیں. ہنستے ہنستے ملو. خام رکھا بی کیوں بڑھا ہوئے اپنا